میاں والی پجن کلب چینل کے ناظرین، ہم آپ کے شوق آپ کے ذوق کے لیے حاضر ہوئے ہیں کلور کوٹ کے معروف کبوتر پرور کھلاڑی استاد ملک جاوید اوان صاحب۔ استاد ملک جاوید اوان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ اور ان کے بھائی استاد ملک پرویز، تو استاد ملک پرویز تھوڑا سا نہیں سورج پاتے ہیں کہ نہ لگے، تو استاد ملک پرویز بھی اب ماشاءاللہ اتنا نام بنا چکے ہیں کہ انہیں بھی خاص طور پر جو ہمارا علاقہ ہے جہلم منڈی بہاؤالدین کھاریاں، تو وہاں بہت شہرت پائی ہے ان دونوں بھائیوں نے۔ تو استاد ملک جاوید اوان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ استاد امیر مختار خان کلیے خیل آف پپلاں، ان کے دست راست ان کے انتہائی قریبی جو شاگرد ہیں، تو ان میں سے ایک استاد ملک جاوید اوان صاحب ہیں۔ اور اس شخصیت نے ثابت کیا ہے کہ محنت کی جائے تو پھر اللہ پاک بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ تو استاد ملک جاوید اوان صاحب نے چودھری اکرام دھریما اس کی چھت پر گیا تو کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اللہ پاک نے کامیابیاں دی۔ تو ملک حق نواز دال مل والے سرگودا، بہت 10-15 سال پہلے کی باتیں یہ میں کر رہا ہوں، وہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے پھر جو کبوتر اڑائے تو سارے سرگودا نے دیکھا اور پھر سارے سرگودا کو جیتا۔ پھر اسی طرح جب استاد امیر مختار خان کے لیے خیل کا حلقہ احباب ضلع میاں والی کی حدود سے باہر، سرگودا کی حدود سے باہر سے نکلتا ہوا باہر منڈی بہاؤالدین کھاریاں پہنچا، تو پھر وہاں پر استاد ملک جاوید اوان اور ان کے بھائی استاد ملک پرویز اوان نے اپنی کارکردگی کے جھنڈے گاڑے، جن میں آپ کے سامنے چھت ہے کاشف الوہاب فرنیچر والوں کی چھت منڈی بہاؤالدین، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت معروف چھت ہے، اور اس کی باغ دوڑ مکمل استاد ملک جاوید اوان صاحب کے پاس ہے۔ ان کی کامیابیوں کا تناسب آپ نے پیچھے دیکھا ہی ہوگا۔ اور اس چھت پر جیسے استاد امیر مختار خان کی چھت پر سنچریوں پہ سنچری بنتی، تو وہاں بھی اسی طرح سنچریوں پہ سنچریاں بنی۔ اور استاد ملک پرویز اوان چودھری شفاقت صاحب کوٹلی بجار والے کھاریاں، ان کی چھت پر گئے تو انہوں نے بھی کمال ریکارڈ بنا دیے، تمام انفرادی مقابلے جیتے، جو 2020 تھا اس میں تمام اپنے جو حریف ہیں تمام کو جیتا، تو 100% کامیابی۔ تو یہ، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ استاد ملک جاوید اوان استاد امیر مختار خان کے ان شاگردوں میں سے ہیں جو میرا خیال میں سب سے پہلے شاگرد ہوئے ہوں، ان کے ساتھ عرصہ 20-25 سال سے ان سے وابستہ ہے۔ اور کلور کوٹ کی کبوتر پروری میں نے خود دیکھا کہ جب یہ ان کی اپنی ذاتی چھت سے جہاں ہم موجود ہیں اس وقت، تو جب یہاں سے انہوں نے کبوتر اڑائے تو پھر انہوں نے کامیابیاں سمیٹی، اور 5-5 6-6 کبوتر جناب ان کے شام کو 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک 8 بجے تک بیٹھنا اندھیرے میں، اور پھر ٹورنامنٹ جیتنا، انفرادی مقابلے جیتنا۔ تو اس کامیابیوں میں بھی ان کے استاد امیر مختار خان، ان کا اعتماد، ان کا پیار، ان کا ان کے ساتھ بہت زیادہ اعتماد شامل، اور پھر ان کے کبوتر، تو انہوں نے جو 15-20 سال پہلے ان کو جو کبوتر دیے، انہی میں سے اس وقت استاد ملک جاوید اوان صاحب کے پاس جو کبوتر ہے، جس کو یہ کس ملنگی بریڈ یہ ملنگی بریڈ کا جی یہ کبوتر۔ تو اس کبوتر کو دکھانے کا مقصد آپ کو صرف یہی کہ آپ کے شوق اور ذوق میں اضافہ ہو، اور آپ دیکھیں کہ جو استاد امیر مختار خان صاحب کی بریڈ ہے، کہ ہاتھوں کی بنی ہوئی بریڈ، تو اس نے کس طرح اپنے شاگردوں کو دیے، اور پھر شاگردوں کے پاس انہوں نے کس طرح کی کارکردگیاں دکھائیں۔ تو جی یہ کبوتر آپ کے سامنے، تو اس کبوتر کے بارے میں استاد ملک جاوید اوان بتائیں کہ یہ جو ہے کبوتر اب آپ کے پاس جوڑوں میں ہے، تو اس بریڈ کے اس کا آپ بتا رہے تھے دادا؟ اس
کا دادا جو تھا نا وہ ہمیں استاد نے دیا تھا. دادا استاد نے دیا تھا. جو اس کا والد تھا اس کبوتر کا, وہ آپ کے پاس اڑا؟ جی وہ بھی اڑا, اس کا دادا بھی ہمارے پاس اڑا. پہلے اڑا, پھر آپ نے اس کو آگے جوڑوں میں ڈالا. تو وہ جو تھا کبوتر وہ کس وقت تک بیٹھا ملنگی بریڈ سے؟ وہ 7:30 پونے 8 بجے تک بیٹھتا ہے. 7:30 جی پونے 8 بجے تک کی جیٹھ کی جو پروازیں ہیں ماہ جون 2012 میں. تو جی سن لیں جی, یہ وہ بریڈ. اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی استاد جو ہوتے ہیں اساتذہ کرام وہ اپنے شاگردوں کو نہ تو کھیل پانی دیتے ہیں اور نہ کبوتر دیتے ہیں. لیکن استاد امیر مختار خان قلی خیل نے یہ اس کو بالکل غلط ثابت کر دکھایا ہے. تو آپ کے سامنے یہ زندہ مثال یہ 2 بھائی بیٹھے ہیں, اور ان کا شاگرد پھر استادی دستار بھی مل چکی ہے دونوں کو. تو یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے بھی جناب استاد امیر مختار خان نے ان کو اپنے گھر کے اعلیٰ نسل کے جو کبوتر ہیں ملنگی, جو ان کی چھت پر بھی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں, تو وہ کبوتر دیے, اور پھر وہ ان کے پاس یہاں پر شام 7-7:30 بجے تک اڑے. تو ایسا استاد خوش نصیبوں کو ملتا ہے, اور ملک جاوید امان اور ملک پرویز امان خوش نصیب ہیں کہ ان کو استاد امیر مختار خان قلی خیل جیسا استاد ملا کہ جنہوں نے ان کو اپنا کھیل پانی, اپنی سارا ہنر بھی دیا, علم بھی دیا اور کبوتر بھی دیے. تو جی یہ آپ کے سامنے ہم آپ کو ملنگی کبوتروں کی آنکھ دکھائیں گے. سب سے پہلے یہ بریڈر کبوتر ہے, بریڈنگ میں ہے. کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے اب استاد ملک جاوید امان صاحب جو ہے اپنی چھت سے شوق نہیں کر رہے. انہوں نے گھر میں اپنے یہ جوڑے پالے ہوئے ہیں, تو اصل تو اب وہ ان کا شوق سارا ادھر ہی ہو رہا ہے. پر دکھائیں گے یہ جی پر دیکھیں ملنگی کا, اور اس پر کے پلہ دیکھیں, اور پلے کے اندر بھی ایک پر آ رہا ہے جس کو مسا پر کہا گیا ہے. تو یہ پسا پر بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اس کبوتر میں بھی علی والے کبوتر بھی کہیں نہ کہیں سے اس میں جز ہے. کیونکہ یہ جیسے امیر مختار خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کبوتر جو ہیں وہ 4-5 نسلوں کے اس سے کراس, اور نہیں ایک منٹ جی, تو اس سے بنے ہیں. تو یہ دوسرا پر جی, یہ پر ملنگی بریڈ کا جو بریڈر نر ہے استاد جاوید امان کے ہاتھ میں. تو اب اس کے پنجے سر یہ جی, یہ پنجے دیکھیں بالکل نیلے پنجے, جسے خونی پنجہ کہا گیا ہے. تو جس کے بعد یہ ایک اور بریڈر کبوتر, اس ایسے یہ کس بریڈ سے جی؟ یہ زہریلے کبوتر ہیں ہمارے, ان میں سے ہے. یہ زہریلے جو کبوتر ہیں, تو یہ زہریلا نام آپ نے خود دیا ہے یا استاد کے پاس سے ہی چلی ہے یہ نسل؟ یہ خود دیا تھا ادھر نام, نسل ادھر سے آئی استاد. تو استاد کے جو کبوتر تھے یہ زہریلا آپ نے نام رکھا, تو یہ کون سے کبوتروں میں سے یہ بنایا آپ نے استاد کے جو کبوتر ہیں؟ یہ استاد کے جو ہے نا کبوتر وہ ہے نا پرموز کبوتر, جو ان میں سے بنے ہوئے ہیں. پاموز جو ہیں جی. تو پاموز تو وہ جو مقصد ہے ان کے انمولوں میں سے ہیں. اور اچھا جی, میں ہے جو بیسیکلی زہریلا کبوتر ہے نا, اس میں انمول کا کوئی کراس نہیں ہے. ٹھیک. وہ کبوتری استاد کے پاس تھی, وہ سلیٹی تھی نا, اس کے ساتھ جوڑا لگایا تھا. ان کے بچے پھر آگے بڑھتے رہے استاد کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی. تو جی یہ استاد کے جو پاموز بریڈ ہے اس میں سے جی انہوں نے زہریلا بریڈ بنائی. اور زہریلا نے کی کیا وہ رہی کارکردگی سر؟ استاد کے جو ہے نا لکی کبوتری تھی, لکی والے پرموز جو ہے نا, اس کا پٹھا تھا وہ زہریلا. تو یہ لکی بریڈ جی, لکی بریڈ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو قلی خیل گروپ کے سربراہ ہیں استاد اکمل خان قلی خیل, وہ اور ان کے بھتیجے جناب استاد امیر مختار خان, یہ ان کے بہت ہی مین کبوتر ہیں لکی والے بھی. یہ لکی والوں کے بارے میں ایک بار اکمل خان بتا رہے تھے کہ اگر بے شک جو ہے سورج جو ہے سوے نیزے پہ آ جائے تو ان کی واپسی جو ہے نا 100% ہے. اسی طرح بات ہے. تو مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ 100% لکی والوں کی واپسی. اور یہ اس بریڈ سے زہریلا بریڈ, تو زہریلا آپ کے پاس کتنے بجے تک بیٹھتے رہی ہے زہریلا بریڈ؟ میرے پاس
6 بجے کے بعد بیٹھتے رہے ہیں تقریباً اڑانوں میں مقابلوں میں. ٹھیک. تو پرویز بھائی آپ سے ایک یہ بھی ہوگی کہ یہ جو خانہ ہے نا اس میں یہ والا خانہ اسے بند کر دیں گے آپ تو اس میں جو ہے نا وہ کبوتر بھی چھوڑیں گے پھر کھلا بھی چھوڑ کے ہم نے ذرا شوق کرائیں گے. تو جی یہ اب ہم آپ کو زہریلا جو بریڈ کا بریڈر کبوتر ہے جی تو وہ اس کی ہم اب آپ کو آنکھ کا شوق کرواتے ہیں. یہ جی اس کی آنکھ, اس کا پر جی, یہ زہریلا کبوتر کا پر, دوسرا پر, یہ جی دوسرا پر پلہ آپ دیکھیں اس سے کچھ سیکھیں. اور یہ ہمارے جو نئے شائقین ہیں ان کے علم اور ذوق میں اضافے کے لیے بہت مفید. اس کے جی پنجے دیکھیں جی, جیسے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ جی پموز بریڈ سے, تو یہ آپ کے سامنے جو بالکل ہلکے سے ان کی نلی پہ بلیک جو ہے بلیک پر, کالے پر ہیں. تو یہ کالے پر جی. تو ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جیسے کہتے ہیں کہ چیمپئن استاد, پھر ان کے چیمپئن شاگرد, اور پھر چیمپئن شاگردوں کے پھر آگے چیمپئن شاگرد. تو استاد ملک جاوید امان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے جناب رانا صفدر آکاش, تو وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رانا صفدر آکاش 2020 جو جیٹھ گزرا ہے اس کے کرور کوٹ کے چیمپئن ہیں, اور انہوں نے تقریباً اپنے جتنے بھی انفرادی مقابلے حریف تھے, 4 حریف تھے, چاروں سے جیتے. اور دوست بھی ہیں بہت عرصے سے, پچھلے 20-25-30 سال سے ان کا تعلق بھائیوں والا, اور اب استادی شاگردی کا بھی ان کا سلسلہ جاری ہے. اور استاد ملک جاوید امان کی سرپرستی میں استاد رانا صفدر آکاش جو ہیں وہ عنقریب مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ بھئی استادی پگ بھی استاد ملک جاوید امان ان کو دینے والے ہیں. تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب اس کو دے دی جائے, کیونکہ انہوں نے اپنی کارکردگی اور اپنی محنت سے دکھایا. تو اب جناب یہ کون سا کبوتر ہے جی؟ یہ بھی انمول کبوتر ہے استاد کے نا, استاد انمول ایسے, یہ جی انمول جی, یہ استاد کے گھر کے جی, یہ بھی انمول مادہ. تو یہ ملک جاوید امان کے ہاتھ میں, تو جن کے بارے میں بس کہا جاتا ہے کہ ان کو بنانے والا بھی انمول ہے, ان کو اڑانے والے بھی انمول, ان کے کبوتر بھی انمول. تو یہ انمول جی, انمول کی آپ آنکھ دیکھیں تو یہ کلر پہ شائقین کو میں بتاؤں کہ کلروں پہ نہ جائیں, ان کبوتروں کی آنکھیں آپ دیکھا کریں, آنکھیں, پر اور جسم. کلر بے شک ہو سکتا ہے کلسیرا ہو, سفید کانوں والے ہوں, سلیٹی ہو, لیکن جو آنکھ ہے وہ آنکھ ان پپلاں والی جو بریڈ ہے استاد اکمل خان, استاد امیر مختار خان کی, ان کی آنکھ جو ہے وہ بتائے گی کہ ہم ہیں ان کے گھر کے کبوتر. تو یہ آپ دیکھیں جی اس مادہ کی آنکھ, اس مادہ کا پر دیکھیں, یہ جی یہ پر آپ کے سامنے, دوسرا پر. تو یہ بریڈر ہیں اور اس وقت جوڑوں میں ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہم انمول جو مادہ اس کا شوق بھی کرا رہے ہیں. تو ہم استاد ملک جاوید امان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, خاص طور پر اپنی چھت پر بھی, پھر ادھر بھائی کاشف الوہاب فرنیچر والے راولپنڈی, وہاں منڈی بہاؤدین. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ صرف کبوتر جیسے کہتے ہیں لوگ جی کھیل پانی, کیمیا گری کا زیادہ ہاتھ ہے کہ اب خون والا بلڈ والا کبوتر اس کا ہاتھ ہے یا محنت؟ سب سے پہلے تو بھائی سیٹ اپ ہے نا, جگہ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس کے بعد بلڈ کا ہونا, اچھے کبوتر کا ہونا, اس کے بعد جو ہے نا کھیل پانی
हमारा स्टेप जो है तीसरा है। खेल पानी तीसरे नंबर पे है। कीमागरी जो है ना, वो अच्छी मेहनत और कीमियागरी। ठीक, तो जी सुने जी, एक चैम्पियन उस्ताद की, और चैम्पियन उस्ताद का चैम्पियन शागिर्द और बहुत बड़ा नाम। मंडी बहाउद्दीन आप जाएं, खारियाँ जाएं, जेहलम जाएं, सरगोदा जाएं, मियाँ वाली जाएं, तो आपको कोई बताएगा कि जी उस्ताद मलिक जावेद अवान आया था। तो ये वो शख्सियत हैं, और उन्होंने बताया कि सबसे पहले सेटअप भी बेहतर हो, और असल जो उन्होंने बताया कि कबूतर जो है, खून जो है, अच्छे ब्लड वाला कबूतर होना चाहिए। कीमियागरी तीसरे नंबर पर आती है, और मेहनत और ब्लड जो है ये सबसे ज़्यादा जो है आगे हैं। तो जो हमारे शायकीन, नए शायकीन हैं, जो इसी चक्कर में रहते हैं कि वो कोई गोली ढूंढ लें, कोई पानी ढूंढ लें, तो भाई इस बात को छोड़ें, उस्ताद की बात को फॉलो करें कि उस्ताद कह रहे हैं कि अच्छे कबूतर बनाएं, और अच्छे कबूतरों के साथ फिर अच्छी मेहनत करें। कीमियागरी का होना भी ज़रूरी है ये। जी हाँ, वो तो बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। तो ये जी आपने बातें भी सुनी उस्ताद की, और आपने उस्ताद के कबूतरों का शौक़ भी किया, और साथ साथ हम आपको वो कबूतर जो ब्रीडर हमने आपको दिखाए, तो उनको हमने जाल में छोड़ा है, तो ताकि आपके शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हो। तो ये आपको हम दिखाते हैं कि जिन कबूतरों का हमने आपको शौक़ करवाया, तो उनको आप खुला भी देख लें। ये जहरीला बैठा है, लाल कड़ी वाला जी, मलिक जावेद अवान, ये जहरीला है ना? जी 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 है। ये जी जहरीला, साथ ये अनमोल बैठी है, ये मलंगी बैठे थे, ये लाल कड़ी वाला। ये जी मलंगी, ये मलंगी कबूतर। जहरीले में से बना हुआ है चौसेरा जो है ना, परनोस। अच्छा जी, तो ये भी जहरीलों में से बना हुआ है जी, ये वाला कबूतर भी, ये भी ब्रीडर है। और ये मलंगी जी, मलंगी को देखें माशाल्लाह। ये उस्ताद मलिक जावेद अवान के जो ब्रीडर कबूतर हैं, उनका आप शौक़ करें। ये आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब कबूतर पिपला वाले वो देखने को मिल रहे हैं। तो मियाँ वाली पिजन क्लब चैनल के नाजरीन, आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नई से नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और इस वक्त जो दुनिया में नाम बनाया हुआ है पिपला के खिलाड़ियों ने, तो ख़ास तौर पर उस्ताद अकमल ख़ान के लिए ख्याल, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के लिए ख्याल, तो उनके कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा शौक़, हमारा ज़ौक़ आपको पसंद आया होगा, और आपके इल्म में इजाफ़े का भी सबब बनेगा इंशाअल्लाह।